شروع میں وہ بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مائیں زبردستی پیچھے گھوم کے کھانا کھلاتی ہیں اور بچوں کو کھانا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے کہ نہیں یو ہیو ٹو آفر یور نماز، یو ہیو ٹو آفر یور نماز، تو وہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور سب سے امپورٹنٹ بات، دعا. اپنے اولاد کے حق میں دعا کیا کریں، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنائے. ہر چیز میں آپ کو کہوں گی دعا 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 دعا، کیونکہ ہر جگہ پہ دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم زور زبردستی بھی کریں، اگر بچے نے نہیں پڑھنی تو اس نے نہیں پڑھنی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کہ رب العالمین میرے بچوں کو جو ہے وہ نیک اور صالح بنا، آمین. اور جن کے بچے ابھی نہیں ہوئے، ہونے والے ہیں، وہ ابھی سے دعا کریں رب العالمین کہ میری جو بھی اولاد ہو وہ نیک ہو اور ہمارے لیے باعث فخر ہو، شرمندگی کا باعث نہ ہو، اور اس کو آپ اپنا بندہ بنا کے رکھیں، آمین. میرا تعلق دینی گھرانے سے ہے اور دین کے بارے میں جانتے ہوئے لوگ کہتے اپنا دین اپنے تک محدود رکھیں، بڑی عمر لوگوں کو کیسے سمجھاؤں جیسے مامی چاچی. دیکھیں جب آپ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو اکثر جب معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں آپ دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں اپنا دین اپنے تک رکھو، کیونکہ وہ چیز ان کے نفس سے اپوزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ وہ چگلی کر رہی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں دیکھیں چگلی نہ کریں، بالکل ایسے ہے جیسے غیبت نہ کریں، آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں گے، آپ ان کو روک دیتی ہیں دیکھیں ایسا نہ کریں. تو آپ کو کہا رہتا ہے اچھا تم زیادہ دینی نہ بنو، تم زیادہ اسلامی نہ بنو. ایسا سننے یہ کامن سے جملے ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہوتا ہے. یہ ہمارے جو ہے نا بڑے کلوز جو ریلیشنز ہیں، ان پہ دعوت دینا اتنا مشکل ہے. باہر کے لوگوں کو سمجھانا آسان ہے، اپنے لوگوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہے. ٹھیک، یہ ٹف کام ہے، لیکن ہمیں کام جاری رکھنا ہے، مائنڈ نہیں کریں ان کی باتوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا. اور دیکھیں اپنا کام جاری رکھیں. بڑوں کا معاملہ ایسا ہی ہے بالکل اپنوں کا، جیسے قطرہ 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 گرے گا اس پتھر پہ اور پھر وہ میلٹ ہو جائے گا. تو قطرہ قطرہ کر کے کرنا ہے، اور یقیناً اپنوں کو سمجھانا زیادہ مشکل کام ہے. اور سب سے زیادہ فکر بھی ہمیں اپنے گھر والوں کی کرنی چاہیے. پردہ سیریز 2 کب شروع ہوگی؟ انٹرسٹنگ کوشچن. چلے دعا کریں آپ. میم دعا کے ٹائم کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ قبول ہوگی، پر یہ بھی ذہن میں ہوتا کہ اگر نہیں ہوگی تو بہتری ہی ہوگی، تو میں ڈبل مائنڈ ہو جاتا. دیکھیں اللہ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ساتھ ہی کہا کریں یا رب العالمین جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کرے. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. مانگے کانفیڈنس کے ساتھ یا رب العالمین مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میرے حق میں اس کو بہترین کریں، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کریں. جب بہتری کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا، لیکن مانگے کانفیڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے ایک لڑکی، اکثر لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے، لیکن کیا ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو بات یہ کہ آپ دعا مانگتی ہیں کہ رب العالمین اگر یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے تو ہمارا نکاح ہو جائے، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے، اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر. پھر جو اللہ بہتر کرے اس پر آپ کو راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے، مانگیں کانفیڈنس کے ساتھ اور ساتھ ہی بہتری بھی مانگیں. یہ بہت ضروری. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز اپنے لیے مانگ لیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایسی چیز کو بار بار مانگتے رہیں رب العالمین ہمیں دے دیں دے دیں دے دیں دے دیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. باجی تفسیر سٹارٹ کریں پلیز، کوئی کورس سٹارٹ کریں تفسیر کا. انشاءاللہ کچھ کورسز آنے والے ہیں، تفسیر کے تو نہیں، کچھ اور ہیں انشاءاللہ جلدی آپ سے بتایا جائے گا. لیکن آپ نے کہا تفسیر تو انشاءاللہ شارٹ کورسز ہم
انشاءاللہ تفسیر پہ کریں گے شارٹ کورسز انشاءاللہ، کہ سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں قرآن کے لیے ایک ایکسیپٹنس ہو اور انڈرسٹینڈنگ ہو، اور ہم چھوٹی چھوٹی تفسیر کر سکیں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. آپ نے کہا ضرور اس بات پہ ماریہ جمیل غور کیا جائے گا. سسٹر منیبہ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو سکون دے اور آپ سب کو دین کے لیے چن لے. یاد رکھیں کہ وہی زندگی کہ خوبصورت ہے جو زندگی دین میں لگا دی جائے. جو زندگی رب کی رضا میں گزرتی ہے وہی زندگی ہے، باقی سب کچھ صرف کھیل تماشا، نتھنگ ایلس. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا کے کام کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو، دین کے کام میں لگ جائیں. بس سب سے زیادہ دلی سکون، سب سے زیادہ جینے کا مزہ وہ دین کے کام میں. اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں جس میں آپ کو دل سے خوشی ہو. اور ایک کام یہ کہ دوسروں کے کام آنا اللہ کی خاطر، یہ اس سے بھی انسان کو بہت خوشی ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سکون عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے، آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں پہ رحم کرے، ان سب کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو متقیوں کا امام بنائے. آمین. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب پھر کسی دن آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ سوال کریں اور اسی کے اوپر آپ کو موٹیویٹ کیا جائے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. مجھے، میری ٹیم کو اور میرے پیارے سے چھوٹے سے بیبی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.